آدمی کا جسم ہے کیا جس سے شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا دارا بنایا جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آگی جب آگ اس سے ٹکرائے گی، یہ ساری عمارت ٹوٹ کر ساتھ میں مل جائے گی، دو دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو پہ ذرا سنبھل کے چل، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، تیری رگ رگ سے نکالی جائے گی، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا، بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، تیرے کرم سے اے کریم کو مزید ہے کسی نہیں، جھولی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں، ہم تمہاری بکرم ہیں کوئی ساحل نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ منزل ہی نہیں، آپ نے سب احترام میرے بزرگوں عزیز دوستوں، مرکزی جامع مسجد سجاوت میں برادر مکرم مولانا غلام حسین صاحب تمام مسجد حالت کی انتظامیہ جمعہ المبارک کے عظیم موقع پر خطبہ جمعہ میں تشریف لانے والے بزرگوں عزیز و دوستوں، تحریر سے آپ حضرات کی دعوت کا مشکور ہوں کہ آپ کے سجاوت شہر سمیت آپ کے صبح سے مطابقات کی مبلغین کی واعظین کی کمی نہیں ہے، خوشگیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ حضرات نے اپنے محبت اور احترام کے ذریعے مجھے یہاں بلایا، اب میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ حضرات کو بجائے اس سے کہانی سنانے اور اپنے منہ سے چنگاری نکال کر آپ کی دلوں اور میرے دلوں کے اندر جو نفرت کی آگ بھڑکی ہوئی ہے اس کو اور بڑھانے سے میں کوئی ایسا پانی، کوئی ایسا دریا، کوئی ایسی بات لے کے آؤں کہ ہمارے دلوں کی سختی نرم، ہماری آنکھوں کا دھیلا پن نرم ہو، چار چیزیں انسان کے پاس سے اگر چھین گئی تو وہ اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے بھی ناکام، جمود العلم، آنکھ کا حوصلہ، ہمارا کام ہے نہ تو کورونا یاد کی مرد، ہماری نیند ہے میرے خیال یاد ہو رہا رات کا رونا جس کا چل گیا، اللہ کے
کہ ڈر سے آنکھ سے آنسو جس کا چھن گیا وہ آنکھ اللہ اس کے رسول کے دیدار سے محروم ہے. کہ بندہ بیٹھا نہیں رونا نہیں آتا امی کے بارے میں پڑھا ابو کے بارے میں پڑھا. نبی علیہ السلام کے پاس ایک صاحب نے کہا کہ رونا نہیں آتا. آپ نے کہا جس کی آنکھ کا آنسو نہ لے اور شریر کو اللہ سب کر دے میرا بس نہیں. قیامت کا دن ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس سے گزریں گے, ایک پیالہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا. حضور اس پیالے کو دیکھ کے کہیں اس میں کیا ہے؟ عرض کریں کہ آپ کی امت کے وہ آنسو ہیں جو اللہ کے ڈر سے نکلے. کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کل آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں. ان آنسو میں اتنی پاور ہے اس پیالے کے اندر, اگر آپ اجازت دیں تو جہنم میں پھینک دوں ساری رات گزر جائے گا. اللہ کو نماز ساری محفوظ ہے. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. کسی کے 4 بچے ہونا ایک سے زیادہ یاد ہوتا ہے, 5 ایک سے زیادہ یاد ہوتا ہے. پھر سارے بھائی مل کے اس سے کہتے تو بات سے کہہ, تو ماں سے کہہ, تیری زیادہ مانگی ہے, تیری بات کا انکار ہے. نماز اللہ کو ساری محفوظ ہے. ان ساری نمازوں میں, نوافل میں, سنتوں میں, واجبات میں ایک نماز تہجد کی نماز اللہ کو اتنی محبوب ہے. یہ اللہ کی لاڈلی نماز ہے. جس بندے کی سفارش کرتے ہیں اس کے کام کو بگاڑتے ہی نہ رہے. یہ اتنی لاڈلی نماز ہے, پڑھنے والا مصلی پہ بیٹھے اسے پوچھنے نہیں دیتی جب تک اللہ سے اس کی حاجت نہ پوری کروا. تھوڑے سے آپ کو رونے کے اللہ کیا کے عادت ڈال دی, 1.5 تو ویسے بن جاتا سوتے رہے, تھوڑی سی اللہ کیا چاہتا ہے. جب نفرتوں کی ہوائیں چلنے لگے اور ہمارا دل پریشانیوں کی ہواؤں کی لپیٹ کے اندر, غموں کی لپیٹ کے اندر آ جائے تو تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو رو دیا کرے تو سارے غم کے بادل چھڑ جائے. اصابت القلب, دل کا سب کو جانا پڑتا. اذان کا, نماز کا, نیکی کا, بدی کا, کسی کی پریشانی کا, کسی کے رونے کے دیکھنے کا خیال ہی نہ ہوتا. زندگی تھوڑی امید لمبی باندھ کے بیٹھ جانا. آج کے دن کو کہنا چھوڑ دو, کل سے کروں گا. پل کی خبر کوئی نہیں, سامان اپنی 100 سال زندگی کا تیار کرتے ہیں. اس آدمی کے اندر یہ باتیں آ گئی, سمجھ لو وہ زندہ ہو کر بھی مر گیا. تین باتوں کو بتایا تو 4 چیزوں کو ان کے قریب بھی جانا. صبح اٹھائے گا بعد میں پورے دن کی روزی کا انتظام. ملک الموت دروازے پر آیا, تجھے اپنے ماں باپ کے مرنے پر روتا دے کے کہنے لگا مجھے کیوں کوس رہے ہو. جب اس کے پاس میں آنے لگا تھا اس سے پہلے پوری میں زمین کا چکر لگایا. زمین کے نیچے, آسمان کے نیچے, زمین کے اوپر, مشرق مغرب شمال جنوب میں نے چکر لگایا. جس کی میں مخلوق ہوں اس کی عزت کی قسم, ایک روٹی کا لقمہ بھی میں نے اس کے حصے کا زمین پر نہیں پایا. اتنا پانی اس کا مقدر کا پی لیا, اس کی روٹی مقدر کی کھا لی, اتنا پہنا مقدر کا کر لیا. اب میں اس کو لینے کے لیے آیا ہوں, اب اس کا یہاں کا دانا پانی بالکل ساری دنیا صبح سے بازار بھرا پڑا ہے, اللہ کا گھر خالی ہے. مسئلہ بیٹھی یہ آج عورتوں کی آنکھوں میں رونا مر گئی, مر گئی, مر
کا وقت ہے، تیرا صبح صبح دکان پر ملازمت پہ نکلے تو سارے کام چھوڑ کے، کچن چھوڑ کے، کپڑے چھوڑ کے، استری کرنا چھوڑ کے، بچوں کی تیاری چھوڑ کے اپنے شوق کے پیچھے دروازے تک آ جا، اور اپنے شوق کو جب نفست ہوتا بھاگ جاتا دیکھے تو آپ کا اشارہ کر کے کہے فی امان اللہ، اور جھولی پھیلا کے دعا کر الہ العالمین، لالن کے کپڑوں میں چھوڑ کے گیا، ملاقات بھی لالن کے کپڑوں میں آ کے کرے، ورنہ ہم نے بڑی بڑی عورتوں کو یقین جانو صبح چادر عورتیں اس وقت دیکھا جب ان کے شوق کو انہوں نے ٹفن کا ڈبہ روٹی کا بنا کے دیا اور ٹفن کا ڈبہ جنازے کی صورت میں واپس آ گیا، پتہ لگا ملک الموت باہر رونے پہ کھڑا تھا، روٹی کا ڈبہ کھولنے کی اجازت کوئی نہیں تھی۔ فی امان اللہ کہہ کے دروازے پر آئے اور پھر جھولی پھیلا کے دعا کہ اللہ خیر و سلامتی کے ساتھ میرا زمانہ واپس آ جائے، پھر جلدی سے وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل 4 سے پڑھنے، اللہ نے فرمایا میرا حبیب اعلان کر دے میرے دل فیکٹریوں دکانوں میں نہیں رکھا بلکہ 4 سے سجدوں میں رکھا ہوا ہے، فرمایا اور 4 سے نفل پڑھے گی اس کے شوق کی روٹی کے اندر اللہ برکت عطا فرما دے گا۔ الہ العالمین کو اپنے بندے اور بندی کو کس حالت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے، فرمایا جب میرا بندہ میری بندی عرفات کے میدان میں احرام کی چادر باندھ کے میرا مومن ذات کا تن چھوڑ کر دے، چھوڑ کر قربہ براتی خاندان اپنی اولاد چھوڑ کر اپنے علاقے کی سہولیات کو چھوڑ کر جب تنے اطراف میں اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں میں اس وقت اپنے بندے اور بندی کو دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہوں۔ الہ العالمین اس کے علاوہ کوئی اور ایسا مقام ہے کہ جہاں تو اپنے بندے اور بندی کو دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے؟ فرمایا ہاں رات کا وقت ہو، میاں بیوی سو رہے ہو اور تہجد کا وقت ہو جائے، بیوی کی آنکھ کھلے تو شوہر کو ہاتھ سے جگا دے، شوہر کی آنکھ کھلے تو بیوی کو کہہ دے اٹھ جا تہجد پڑھ لے، جب یہ دونوں ایک دوسرے کو تہجد کے وقت اٹھاتے ہیں تو میں مالک کائنات دونوں کو دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہوں۔ تین باتوں کا میرے پیاروں خیال کر لینا۔ پہلی بات یہ اللہ اکبر، اپنے دسترخوان پر کبھی حرام کا لقمہ آنے نہ دینا، اگر دسترخوان پر حرام کا لقمہ آ گیا رب کعبہ کی قسم 3 نسلوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا۔ بارش آتی ہے چھت ٹپکنے لگتی ہے، اپنی چھت کے سوراخوں کو بند کرتا ہے، اپنے دروازوں کو بند کرتا ہے، اپنی کھڑکیوں اور شباکوں کو بند کرتا ہے، اگر بارش کے قطروں کے لیے اپنے گھر کے دروازے بند کرتا ہے، رزق حرام کے لیے، حرام کے رزق کے لیے اپنے گھر کی چوکھٹ بند کر دے، اپنے گھر کی کھڑکی بند کر دے، تیری اولاد فرما بردار ہو جائے گی، تیری اولاد تابعدار ہو جائے گی۔ اگر گھر کے اندر جھگڑا فساد دیکھنا چاہتا ہے، گھر کے اندر لڑائی دیکھنا چاہتا ہے، حرام کا لقمہ لے کے آ جا، تیرے گھر کی خوشیوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کوشش کرو حلال کماؤ، حلال کھاؤ، میرے عقیدوں طور طریقے سے شیطان آپ کو اپنے نکالے گا، میرے طریقے سے آپ کو اپنے میرے عقیدوں آپ کی میرے دل کے اندر خواہش پیدا کرے گا اور میرا تیار کوئی نہ نامعاف کر دے گا، تیار کوئی نہ نامعاف کر دے گا۔ ایک مرتبہ بولی کی لاٹھی اٹھا لے، ایک مرتبہ سود پہ پیسہ اٹھا کے کاروبار کر لے، پھر اللہ کا طواف کر کے معافی مانگ لوں گا، نبی کے روزے کی چوکھٹ میں سب کے معافی مانگ لوں گا۔ ایک مرتبہ سود پہ پیسہ اٹھا لے، کاروبار کر لے، دکان کے اندر پیسہ ڈال لے، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں یقین ڈالو کہ ایسا بے وفا دوست ہے دنیا کے اندر تو سود جاری رہتا ہے لیکن موت کے وقت کس طریقے سے پیچھا چھڑاتا ہے کہ کلمہ بھی پڑھنے کی مہلت نہیں دیتا ہے۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی چلا گیا، کہنے لگا اللہ والے پریشان ہوں، کاروبار کرتا ہوں، جانی ہو رہا ہے، دل آپ پوچھا تو شکر کا بھی مسئلہ ہے۔
ایک اللہ والے کے پاس ایک نوجوان چلا گیا، کیسے میرے پاس صحیح غلام حسین صاحب کے پاس آتے ہیں، صحیح کوئی تعلیم دے دو. کتنے تغیر بہنوں کے پیر میں دھاگا پہن رکھا ہے، آپ کی کلائی میں دھاگا پہن رکھا ہے، گلے میں تغیر باندھ رکھا ہے، پاکٹ کے اندر تغیر ہے، جیب کے اندر وائلٹ پرس کے اندر تغیر ہے، دکان کی گراہک میں تغیر ہے. اور میرے نبی رب کعبہ کی قسم ہے، پورا قرآن کی دیواروں پر دکان پہ لکھے لگا دے، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ واقعہ لگا دے. جب تک حرام کی حد سے توبہ نہیں کرے گا، نام بول میں کبھی سے توبہ نہیں کرے گا، مدینے جا کے دکان احوا گلوں کی کر رہے تیری تلوار بار بند کر دیا ہے. تعویذ کو ایک جس طرح دوائی استعمال کرتے ہیں، سمجھ لو یہ ایک دوائی ہے. ایک اللہ ڈاکٹر نے وہ ٹیبلٹ نہیں دی، حکیم نے کوئی مکسر دے دیا، گولیاں نہیں دی، اللہ والے نے دوائی کے طور پر لکی کلام دے دیا، اثر ڈال کر اس کا کام ہے. عبدالرحمن کے پاس آدمی آئے تو آ کے کہے گا، کہیں آپ پنجاب سے آئے ہو، پانی میں دم کر دو، بندہ بیمار ہے دم کر دو، کہیں بے روزگار ہو، باپ دادے کی کمائی کا بھیڑا در کر دیا، آپ مجھے کوئی تعویذ لکھ کے دے دو، میں اپنی بیوی چمکانے کے لیے، اپنی لڑکی چمکانے کے لیے، اپنے مرید بڑھانے کے لیے پہلے 15 تعویذ لکھ کے دوں گا. تو میں استعمال کرنے سے پہلے صدقہ کر دینے سے گلے میں ڈال دے، چاٹی میں بڑھوا کے ڈالیو، چپڑے میں بڑھوا کے ڈالیو. ٹھیک ہے، اپنی تعویذ دیتے ہیں، اللہ والوں کا طریقہ ہے، لیکن اس پر انصاف بھی کرنا چاہیے. میرے عزیزوں، شفا دینا، بیمار کرنا، اولاد دینا، دے کے چھین لینا، عزت دے کے ذلیل کر دینا، ذلیلوں کے ذلیل کر کے عزت دے دینا، یہ کام میرے عزیزوں نبیوں کا نہیں، ساری کائنات کے خدا کا ہے. ایک اللہ والے کے پاس نوجوان چلا گیا اور جا کے کہنے لگا، اللہ والے جی بڑا پریشان ہو، دن رات محنت کرتا ہوں، میری دکان سجاوت شہر کے اندر ہے، 24 گھنٹے میں میری دکان کا شٹر ڈور نہیں ہوتا، میری دکان کا دروازہ بندوں کے تالا نہیں لگتا. اللہ والے کوئی آپ ایسی دعا بتلا دو. لاکھ روپیہ ڈال دیا، قرضے لے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا میری بیماری کیا ہے، کاروبار میں مجھے نقصان کیوں ہو رہا ہے. اللہ والے فرمانے لگے میں تجھے تعویذ نہیں دیتا، میں سورہ بقرہ، سورہ واقعہ، سورہ ملک نہیں بتاتا، بلکہ تیرا من تجھے بدلاؤ، اپنا من اپنے آپ کو ٹھیک کرنے، تیرا من خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اللہ والے بتا کاروبار میں نقصان کیوں ہوتا ہے؟ آپ اللہ والے نے فرمایا نہ اپنے میں بولنے میں کمی کرنا چھوڑ دے، خدا تیرے مال میں برکت عطا فرمائے گا.
جس کاغذ کے اندر آپ سودا دیتے ہو اس کا بھی مدد کیا کرو. اگر خدا لینے پہ آ گیا تو ایک پنی ایک تھیلی کے عوض میں پہاڑ کتنی نیکیاں نہ لے لے. اللہ والا چہرہ دیکھ کے کہنے لگا اپنے ناپ تول کی کمی ختم کر دے, ناپ تول اپنا درست کر دے, تیرے اللہ کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا. فوراً دکان پہ گیا, بیگن ڈلوا لیا, سائن بورڈ بنوا لیا اور کہنے لگا اوے لوگوں میری دکان کا سودا کسی بھی دکان پہ جا کے دلوا لو, اگر اتنی برابر کمی آ گئی سودا منگا دوں گا, پیسے بھی واپس کروں گا. اس کی سخاوت, اس کا نام تولا دور دور تک مشہور ہو گیا, دور دور تک اس کی دیانتداری کی خبر پہنچ گئی. دائیں بائیں سے ووٹ پھرانے والے, دائیں بائیں سے لوگ چراؤ والے اس کی دکان پر سودا لینے کے لیے آ گئے. اللہ نے اس کی نیت پر اتنا دیا اتنا دیا کہ اس کے ہاتھ والے برتن, تولنے والے برتن سونے کے اللہ نے بنا دیے. ایک دن بیٹھا سوچ رہا تھا, کہتا تھا ایک وقت تھا کھانے کو ایک روٹی ہوا کرتی تھی, لیکن آج اتنا اللہ نے دے دیا کہ برتن پلیٹیں بھی سونے کی بن گئی, ترازو میرا سونے کا بن گیا. دنیا میں مجھے تو نہیں دے دیا, سونے کا ترازو اٹھایا, اللہ والے کے پاس لینے چلا گیا اور جا کے کہنے لگا اللہ والے کی پہلے 2 روپیہ نہیں ملتا تھا, اب تو سونے کی ٹھیکریاں میرے پاس ہے, سونے کا ترازو میرے پاس ہے. اللہ والے بتا کہ مجھے دنیا کے اندر نیکی کا صلہ تو نہیں مل گیا. اللہ والے نے پھر چہرہ دیکھا, اوپر سے دیکھنے کر نیچے تک دیکھا, کہنے لگے جن سے مار کے دکاندار ہونے لگ گیا, کہنے لگتا ہے یہ دنیا میرا بیڑا غرق کر کے چھوڑے گی, دنیا مجھے تیرے سے ڈرنا چھڑا کے چھوڑے گی. سودا چھوڑ دیا, دکان چھوڑ دی, دال چھوڑ دیے, ترازو میں کچھ اللہ والے کے پاس چلا گیا اور جا کے کہنے لگا اللہ والے جس کو آپ نے کل بھجوایا تھا پھر میری دکان پر آ گیا, اللہ والے کوئی حل بتا دے تاکہ میرا دنیا بچ جائے, تاکہ میرا ایمان بچ جائے. اللہ والا چیخے مار مار کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا, کہنے لگا اللہ کی عزتی کا سب کام بن گیا. اللہ والے کیا کام بن گیا, کہ میں تیرا ترازو سونے کا نالی میں ندی میں پھینکوانا نہیں چاہتا تھا, بلکہ میں نتیجہ یہ نکالنا چاہتا تھا, میں تجھے بتلانا چاہتا تھا حرام کا پیسہ جتنا بھی کما لے جا کے رہتا ہے اور حلال کا پیسہ کہیں بھی پھینک دیا جائے واپس آ کے رہتا ہے. کیا سمجھتے ہو کسی کو دھوکہ دے کے کچھ کماؤ گے؟ کیا خیال ہے میرے پاس رہے گا؟ تاجر لوگوں, دکاندار لوگوں, ریلی برادر لوگوں, چھاپی فروش لوگوں, بازار کی جا کر مسجد کے اندر بیٹھو اور میرے نبی کو بھوکے رہ لینا, پاپا مسجد خیال کر لینا. ذکر ان لوگوں کا کرتے ہو جو پیٹ کے پتھر باندھ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, ذکر ان لوگوں کا کرتے ہو جو 3 دن کے پیار سے رہ کر نیزے کی اینٹی پہ چڑھ کر کربلا کے میدان میں نیزے کی موت پہ قرآن سناتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اماں کی گود میں لیٹے دودھ پی رہے ہیں, اماں قرآن کی تلاوت سنا رہی ہے اور تلاوت کرتے کرتے سیدہ فاطمہ نے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھا, حضرت حسین ماں کے سینے کا پیچ ٹوٹ رہا ہے. آپ نے تصورات کی دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا حسین فاطمہ کی گود میں قرآن سن سن کر دودھ پی رہا ہے, بتا اس کھیر کی کیا قیمت ادا کرے گا, اس دودھ کی کیا قیمت ادا کرے گا, اس قرآن والے پکوڑے کی کیا قیمت ادا کرے گا. حضرت حسین نے ماں کی طرف دیکھا, دیکھ کے مسکرانے لگے, کہا ماں تو نے مجھے گود میں قرآن سنایا, اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ کربلا کے میدان میں نیزے کی نوک پہ چڑھ کے مجھے قرآن سناؤ گا. کبھی اپنے بچوں کو رات کو قرآن پڑھ کے آپ نے سنایا؟ میری ماں اتنا کرتی ہے, آج ہمارا بچہ خرچہ نہیں دیتا, آج ہمارا بچہ ہمارا خیال نہیں کرتا. میری ماں تو نے کبھی رات اپنے بچے کی چرپائی کے پاس بیٹھ کے تہجد کا سجدہ کیا؟ پہلی چیز میرے دل و دسترخوان پہ کبھی حرام کا لقمہ نہ لانا.
آ کر دروازہ بجایا، اندر قلبات اندر سے آواز آئی، کون آیا ہے؟ کہا محمد رسول اللہ، نبیوں کا نبی۔ بیٹی کے دروازے پہ گانے کنڈی بجا کے تو محلے داروں کے گھر کے اندر بغیر اجازت کے گھس جاتا ہے، فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خبردار تیری بہن کا گھر ہو، تیری بیٹی کا گھر ہو، تیرے بھائی کا گھر ہو، حتیٰ کہ تیرا اپنا گھر کیوں نہ ہو جس میں تیری بیوی تیری بیٹی رہتی ہو، اگر تو ایمان والا تو غیرت ایمانی کا تقاضا یہ، جب تک معاف نہ کر دے، جب تک گھنٹی نہ بجا دے، جب تک دروازے پہ ہاتھ مار کے کھگورا نہ مار دے، کھانسی نہ کر دے، اور گھر والوں کو یہ نہ بتلا دے کہ باپ آیا ہے، خبردار سگا بھائی سگے باپ کو بھی اپنے گھر میں جانے کی اجازت کوئی نہیں۔ چلو چلو مدینے والے سے پوچھے کہ میں اپنے گھر بغیر اجازت کے کیوں نہیں جا سکتا؟ فرمایا تیری بیٹی کے سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں، تیری بہن کے گلے میں دوپٹہ کوئی نہیں، اور غیرت والا بھائی غیرت والا باپ جب اپنے گھر کے اندر جائے گا، بیٹی کے سینے پر نگاہ پڑی ایمان کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ جب تیرا میرا بھی بغیر اجازت کے کنڈی بجائے سگی بیوی کے پاس جانے کی اور سنو، اور ابراہیم حسین سے بھیا سجاوت کا کتنا بڑا دینی مدرسہ حضرت آصفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نشانی ہے، آپ جا کے ان سے پوچھو بیوی کمرے کے اندر بیٹھی ہو، مرد کو بغیر اجازت کے اندر جانے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ اور میں بیوی اکیلی ہو کبھی مرد تک جائے تو کنڈی کھٹکھٹا کے جائے۔ سارا میڈیا، سارے اینکر، سارے ٹی وی چینل، سارے اخبار والے اور پر تمہاری غیرت ایمانی جوش میں آ گئی۔ 20 سال سے آپ نے صدیقی انگریزوں کی جیل میں رو رہی ہے، غیرت کہاں چلی گئی؟ کشمیر کی بیٹیاں 75 سال سے رو رہی ہیں، اور کہہ رہے ہو غیرت والوں اور سجاوت والوں، جب تم مائگریٹ کر کے جب انڈیا سے پاکستان آئے تھے تم نے ہمیں کہا کر کے روٹی کھاؤ، کہاں چلے گئے ہمارے بھائی، کہاں چلے گئے ہمارے بھی، کہاں چلے گئے سیدزادے؟ کتنی بے شرمی کی بات ہے، کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ اور میرے عزیزوں، جس کی چادر کا دفاع خدا کرے سیدہ زینب حسین کی جنت بہن زینب کے پردے خدا نے بچائے، تو کربلا کے میدان میں سارے مسلمان اس کے پردے بچانے جا رہے ہو، اور اپنی بیٹی کے پردے کا جنازہ بھی کر دیا، غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ آپ کا صدیقی بھی اب محروم ہو گئی اور مایوس بھی ہو گئی۔ پچھلے دنوں اس کا بیان تھا کہ اب میرے کلیجے کو تسلی ہو گئی، اب میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، میں ساری زندگی اپنے پاکستانی بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑ بھی گئی اور کہتی تھی شرم کرو، ایک اعتراف میں 6 درجے کی عزت سے تلوار کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں ایک دن بناتے ہیں عشر رسالہ پڑھا، اس کے اندر لکھا تھا امریکہ کی جیل میں ایک عورت نے اس وجہ سے خودکشی کی کہ کئی دن ہو گئے 10 سال کیا کہ اس کی عزت کو تار کرتے ہیں، اور میں نے عزت اٹھا کے تھک گئی، میں نے دیواروں میں ٹکرے مار کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ وہ مسلمانوں کہ غیرت والا ہاتھ ہوگا اور تمہارے غیرت والے گرفتار ہو گئے، تم عہدے کوثر پینے کے لیے جاؤ گے، میں درمیان میں حال کر کے عہدے کوثر کا پیالہ دور کر دوں گی اور کہوں گی اپنی بہن کی عزت بچا نہ سکے ان عہدے کوثر پلانے کی کوئی ضرورت کوئی نہیں۔ مسلمانوں ہر چیز میڈیا پر، ہر چیز موبائل کی فیس بک پر، روزانہ بریک فاسٹ ناشتہ پوری دنیا کے 5.5 ارب کافروں کا ناشتہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ آج مسلمان بیٹی کی مسلمان آدمی نے عزت کو تار کر دیا۔ 4 سالہ زینب ٹوٹ گئی، 3 سالہ زینب ٹوٹ گئی، 2 سالہ زینب ٹوٹ گئی، 6 سالہ قصور کی زینب ٹوٹ گئی، اور لوگوں خدا پاک کی نصرت ہے، ہماری زندگی کی وجہ سے کافروں نے کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔
کسی کیا مجھے کوئی لے جاتے ہیں ولی صاحب کو فرمون سے تاثر کر اس کے ابو کا انتقال ہو گیا ولی صاحب تاثر کر اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا اور سجاول والوں مرکزی مسجد میں آنے والوں سید اللہ حسین صاحب کی دعوت پر مجھے بھی بلا رہا پیانے والوں آؤ تاثر کریں پہلے ولی صاحب ہماری ماں تھوڑی مری ہے ہمارا باپ تھوڑی مر آپ تاثر کریں آپ کو اتنے بنا کر واقعہ سنو پہلے کریں آؤ تاثر کریں اس چیز کی اور لوگوں کی ساتھ گئی آج تاثر کریں بھائی سارے کا انتقال ہو گیا آج تاثر کریں بھائی بھائی کو چار مردوں کے ساتھ عدالت کے کٹہرے میں لے آیا آؤ تاثر کریں بیوی کو بہن بنا کر عدالت میں بیان دلوا دیا بہن کہہ رہی ہے یہ میرے اپنا حق بھائی کو معاف کر دیا ان میں اٹھا کے دیکھا بہن میں بیوی نظر آئی اور لوگوں آؤ بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھنا چھوڑ دیا پیار مر گیا آج تاثر کریں بہن بھائی کے دروازے سے باپ کے مرنے کے بعد چپیٹے کھا کھا کے احترام کی جانب ایک جگہ قرآن شادی میں بیٹھا تھا ایک مکان سے چیخوں کی آواز نہیں میں نے کہا کیا ہوا تو خلاص ہو گیا دہشت گردی کا نام والا تھا باپ کے مرنے کے بعد ایک بھائی کے پاس چار بہنیں باپ کو یاد کرنے آئی تھی چار بہنوں میں سے بڑی بہن کے اوپر بھائی نے تھپڑ مار کے گھر سے نکال دیا کہ وہ باپ مر گیا تمہارے لیے اس گھر میں جگہ کوئی نہیں اور لوگوں بہن بھائیوں کے دروازوں سے روکی چلی گئی اور تاثر کرنے اور لوگوں اللہ اکبر باپ کا جب اولاد کی جگہ سے نکل گیا مجھے تو سمجھ نہیں آتی کون سی ماں باوا ٹھڑیا چھاوا اور چلو میں پوچھ سے یہاں تک آ گیا میں مدد سے بھاگ گیا میں ماں بھی پوچھا یہاں گیا بتاؤ کون سی ماں باوا ٹھڑیا چھاوا چلو آپ بتا دو شیشے کی گاڑی کے پیچھے ایک اور ماما ٹھڑیا چھاوا مجھے کہتے مولانا ماں کی شاعر سناؤ میرے گھر نہیں سنا تھا تجھے اس کے مرنے کے بعد شاعری یاد آئی جب وہ کمرے میں پڑی تیرا منہ کرتی رہتی تھی تو دن میں 5 مرتبہ اس کے پاس سے گزر جاتا تھا اس وقت ٹھنڈی چھال کہاں چلی گئی تھی جب گھر پہ آیا تیری بیوی تیری ماں آپس کے اندر بدتلاپی کر رہی تھی تیرے بیوی کو پکڑ کے دھکا دے کے اندر نکال کر دیا اور بیوی کو کہا تھا خدا کے واسطے چپ کو کر جا تیری ماں کو تو خود کو کی طرح بھونکنے کی عادت ہے اس وقت ٹھنڈی چھال کہاں چلی گئی تھی یاد ہے جب تم نے نیا مکان بنایا اور ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہا تھا تیرے ماں باپ کے پترا 4 دن رہ گئے مر گئے جہاں مرضی چلا جاتا ہمیں پوروں کو چھوڑ کے نہ جا کہتا تھا تمہارے ساتھ گزارا نہیں ہوتا اس وقت ٹھنڈی چھاؤں کہاں چلی گئی تھی تجھے کاغذ والے جو کہتے ہیں مجھے شرف کی بنیاد کی تجھے اسی کے ساتھ دے دے شرف کی بنیاد کی اور جن کی کمائی پر تو آج بھٹک رہے ہیں ان کو کڑے کپڑے پہنائے ان کو بھی کاغذ والا جوڑا پہنایا یہی تیرا باپ ہے جو آج تک بھائی کے پانی کے بل میں تیرا منہ دیکھ رہے ہیں تو پانی کی چپٹی منہ میں ڈالنے کو تیار نہیں یہ تیرا باپ تھا لوگ اسے دیکھ کے سلام کیا کرتے تھے آج تیری عزت ویسی کی وجہ سے نہیں اس کی وجہ سے ہو رہی ہے آج میرے دینوں ماں باپ کو پانی پلانے کو تیار کوئی نہیں کہتا باپ کی شان سناؤ باپ کی شان سناؤ اس وقت ماں باپ کا پرانے لگے تھے جب بیوی بچوں کا ہاتھ پکڑ کے ماں باپ کو چھوڑ کے چلا گیا تھا جاؤ 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 ہر گھر کی حالت جا کے دیکھو خدا کی قسم یہ پانی کی زدہ یہ مصیبت زدہ تو بھید معلوم آنے بھومے رات کوئی نہیں بیٹھے اپنے بچوں کو دیکھتے رہتے ہیں اللہ اکبر میرے عزیزوں ایک بچے نے اپنے باپ کو اپنی ماں کو اولڈ ہوم پہ جمع کرا دیا یتیم خانے پہ جمع کرا دیا اللہ اکبر عرصے کے بعد اس کی ماں کا جب انتقال ہونے لگا لوگوں نے کہہ دیا اللہ اکبر اولڈ ہوم کے والی نے کہہ دیا اور کہا کیا آخری خواہش کئی مرتبہ میرے بچے سے ملاقات کرا دو ان کا نمبر بچے کا واسطہ بھول گیا ہو گئے اب تو آیا تیری ماں مرنے والی ہے آیا احساس ندامت ہوا اپنی ماں کے پیروں میں پڑ گیا کہ اللہ معاف کر دے اللہ کے دربار میں گرے بال پکڑ کے
تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اے بیٹا پوری کرے گا؟ ہاں کرے گا، ہاں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ بیٹا اس کمرے میں تمہیں 25 سال اتار دیے، اس کمرے میں اپنی ماں کی کمائی سے پنکھا لگوا دے۔ بچہ چیزیں مار کے کہنے لگا پنکھا کیوں لگاؤ؟ کہ بیٹے میں نے تو 25 سال گزار دیے، اللہ اکبر، مجھے پتہ ہے تو ایک دن بھی نہیں گزارے گا۔ چیزیں مارنے لگا، کہنے لگا تجھے اللہ پاک عمل ہے، آج مجھے پھینک گیا، اگر تیری اولاد مجھے پھینک کے چلی جائے گی۔ ایک بوڑھا اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تیرے میرے جیسا ان کی خستہ حالی کو دیکھ کر روٹی سوکھی آگے پڑی ہوئی، پانی گرم، گرمی کے موسم میں ٹھنڈا کوئی نہیں، لیکن وہ باقی سال سناؤ ان کو جن کی ماں کو گھر کے برج کو ہاتھ لگانے کی اجازت کوئی نہیں، لیکن وہ باقی سال سناؤ جن کی ماں کو باورچی خانے میں اپنی بیوی کے بغیر اجازت، اس کی اور کی اپنی بہو کی اجازت کے بغیر قلم رکھنے کی اجازت نہیں۔ آج وہ میرے سنا کی سال سن رہے ہیں۔ ایک بوڑھی بوڑھا اپنے گھر کے اندر بے بسی کے حالت میں بیٹھے تھے، ولی غلام حسین صاحب نے میرے جیسا جوان بوڑھا چلا گیا اور جا کے پاپا جی سے کہنے لگا پاپا کیا بات ہے؟ مجھے پڑی ہوئی، خط کوئی نہیں بنوایا، بال میرے بڑے ہوئے، پیر ہاتھ کے میرے ناخن بڑے ہوئے، کیا میرے بچے کوئی نہیں؟ کیا تیری بہو میں کوئی نہیں؟ کیا تیرے رشتے دار کوئی نہیں؟ کیا تیری بہن بیٹیاں کوئی نہیں؟ پاپا لوگ کہنے لگا پنجابی کے شاعر نے اس کو دو جملوں میں لیا، پاپا لوگ کہنے لگا پتر لے گئے نواں، سمجھ لو پتر لے گئے نواں، تیری اپنی بیویوں کو بیٹے لے گئے، پتر لے گئے نواں، اللہ اکبر، دیا لے گئے ہور، بڑھڑی بڑھڑا کلے رہ گئے، جیوے بیٹھے چور، اب کوئی پانی دے گا تو پی لیں گے، کوئی روٹی دے گا تو دے لیں گے، روزانہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ گاڑیے بھر کے سیون جا رہے ہیں، شہباز کے اندر جا رہے ہیں، بابا فرید حضرت لگے کہ جس کو داتا صاحب کہتے ہو جا رہے ہو کس لیے؟ حضرت مرادیں پوری کرنے کے لیے، دعائیں پوری کرنے کے لیے، سیون جا تیری مرضی، بابا فرید کر سکر جا تیری مرضی، سلطان تو اس کے دربار میں جا تیری مرضی، لیکن خبردار خبردار خبردار، اگر اس لیے سے جانے کے لیے دعا قبول ہو جائے تو آج فقیر کی بات کو غور کر لو، فقیر کی بات کو نوٹ کر لو، اگر گھر میں باپ زندہ ہے تو ایک مرتبہ اس فقیر کے کہنے پر اپنے باپ سے دعا کروا، بلکہ کی دعا اور سنگوں کالوں کی دعا رد ہو سکتی ہے۔ جب باپ خدا آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے بیٹھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں اس کے باپ کو بولنے نہ دو، اس کے بولنے سے پہلے اس کے باپ کی جھولی بھر دو، کیونکہ سفید بالوں والا ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہے، اس کے سفید بالوں کو دیکھ کے مجھے حیران آ رہا ہے۔ اور جوانوں بال دو رکھ کے، ایک کالے رکھ کے، سفید رکھ کے، کالے بالوں کا اللہ خیال کرتا ہے اور سفید بالوں کا اللہ خیال کرتا ہے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہے آج فقیر کی بات کے دیکھو فائدہ ہوگا، آج سیدھے جمعہ پڑھ کے گھر جانا اور جا کے ماں باپ کے گھر کو لے کر بیٹھ کے اللہ کو دکھا دینا اور ماں باپ کے پیر پکڑ کے کہہ دینا اللہ ان سے بڑی جنت کوئی نہیں، ان سے بڑا آرام گاہ کوئی نہیں، اللہ مجھے ماں کے پیروں کا اپنے کے پیروں کا واسطہ اور آپ کے آنسو نکالنا تیرا کام ہے، رحمت والی چادر میں چھپا دینا میرے رب کا کام ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رات کو جو اپنے گھر جاتے علماء کرام نے بہبوڑی ماں کمرے میں انتظار کرتی، سیدھے ماں کے کمرے میں جاتے، اپنی آنکھیں چڑھاتے اور تیل اپنے ہاتھ پر اٹھے لیتے اور ماں کے سر کی مالش کرنے لگ جاتے، باقی ہے باقی کٹی بندر کا ایمان رہتا میں رہ کر کعبہ اماموں کا بھی لگے ماں کا مطباق بھی لگا، جب ماں کے سر کی اچھی طرح مالش کر دیتے تو ماں کے پیروں پہ جا کے بیٹھ جاتے اور
اپنی ماں کا شان سناؤں، کیوں سناؤں؟ اور میری ماں غریب میں زکات لیتی ہے، ضرور نہیں ہے کہ مجھے فاطمہ سناؤں، میں تجھے خدیجہ سناؤں۔ پہلی چیز اپنے نسل خانہ کو حرام کا حکمان آنے دینا، تین نسلوں کا گناہ فرق ہو جائے گا۔ تین نسلوں میں کوئی عدالت پیدا نہیں ہوگا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اے لوگوں، ادھر میرے کھیت کھلیان میں نہیں، ادھر میرے دکانوں میں نہیں، ادھر تو میرے اپنی مٹھی میں رکھ رکھا ہے۔ اللہ تیری مٹھی کا تالا کھولنے کے لیے کون سی چابی ہے؟ اور میں دو رکعت صلاۃ کہا جائے پڑھ کے دکھا دے، اور سجدے میں سبحان اللہ بلال کہہ کے دکھا دے، سلام پھیرنا میرا کام ہے، عزت والا دروازہ تیری دکان پہ کھول دے، نظر خدا کا کام ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا، اسماء بن راشد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے دکان کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں، بزرگ تھا، عمر رسیدہ تھا، 11 سال کی تھا، چوک میں سجاوٹ کے مفہوم کر رہا ہوں، تصورات سے حالات میں لے کے ڈالو، سجاوٹ کے چوک میں جا کے کھڑا ہو گیا، صبح صبح مکان کروانے والے، بوت کروانے والے، پینٹ کروانے والے، مزدوری کروانے والے، جوان تکڑے تکڑے مزدوروں کو لے گئے، تو پورا سنیل تعلیمہ لگے گا، انہیں بھی لے جاؤ، جب تک مزدوری پوری نہ کروں مجھے تو مزدوری نہ دینا، کام پورے نہ کرو۔ ہر ایک نے کیسے ڈال دیا، حضور ڈال دیے، کدے اسکیم اٹھائی جائے گی، نظارے کی نظاری اٹھائی جائے گی، سجاوٹ کے غیور مسلمانوں میں آپ سے عرض ہوگا، صبح صبح بازار میں نکلتے ہو، ریڈی والے کی دکان میں پھول دیکھا، اس کی خستہ حالت کو دیکھا کرو، اس کے پاؤں کے اندر ٹوٹا جوتا دیکھا کرو، اس کے پیر میں پھٹے کپڑے دیکھا کرو، ٹھیک ہے تیرا مٹی مانتا، تیرا نیلی مانتا، اس کی دکان سے سودا لے لو، اللہ کے واسطے اگر تجھے 2 کلو سبزی لینی ہے تو 1.5 کلو اونچی دکان سے لے لے، آدھا کلو غریب کی ریڈی سے لے لے، 1.5 کلو سبزی گھر سے لے لا، آدھا کلو گھر لے جانے کو بھی نہیں کرتا، بے شکونے میں پھینک کے چلا جا، تجھے کیا پتا تیرے آدھا کلو لینے کی وجہ سے غریب کے گھر کا چولہا چل گیا، پیٹ میں بچوں کی روٹی نہیں، غریب کے بچوں نے مسکرانا شروع کر دیا، ہر سوالہ میرے سے راضی ہو جائے گا۔ امام راضی رحمۃ اللہ نے لکھا کوئی آدمی اس پورے کو مزدوری پہ لے کے نہ گیا، اسی چوک کے اندر ایک مسجد تھی، جیسی جامع مسجد ہے، دروازہ کھلا، سیدھا مسجد میں آیا، اس کی سجدہ کر کے مسجد میں آ کے بیٹھ گیا اور رو رو کے اللہ کو کہتا اللہ، کوئی مزدوری پہ لے کے نہ گیا، شام کو خالی کھیتا لے کے جاؤں گا، بچے لے کے کیا کریں گے، یا اللہ بھی بیٹ نہیں دیکھ گئے، پھر بیٹ کے اندر چلو بھی اور چلے، اب آپ ہمارا تو مجھے بھی نہیں دے سکتا، اے اللہ بے نوری کا انتظام کر دے، سارا دن اللہ سے بات کرا، کوئی راستہ نہیں ملا، شام کو جب گھر کی طرف جانے لگا، خالی کھیلا لے کے گھر گیا، بچیاں بھی سزا میں تھی، دروازہ کھلا، اللہ کو بھی خالی کھیلا دے کے کہ میرے کیا ہوا، کہنے لگا مالک تو بڑا اچھا ہے، مزدوری تو پوری کر کے آیا، لگتا ہے 2 دن کی کری دے گا، اس سے ہاتھ کوئی نہیں، بیوی بھی بڑی ساتھ رکھی، کہنے کی کوئی بات نہیں، اگر مالک اچھا ہے تو اس کی نوکری میں چھوڑ گا، آنے والے وقت میں وہ اچھا کرے گا، بچوں کو دلاسا دے کے چھڑا دیا، کہا ایک کھانی تھی، بھوکی سو جاؤ میرے ہاتھوں سے وہ پکا کے کھلاؤ گی۔ اگلے دن صبح صبح پھر کھیلا لے کے ملا، بیوی نے جب آگے میں لوگ سے کہا خیال کریو، بچوں نے من سے کچھ نہیں کھایا، سارا دن لوگوں سے کہتا ہو لوگوں ان کو دھوانے کے لیے اور لوگوں مزدوری کروانے کے لیے جاؤ، کوئی نہ لے کے گیا،
جا کو چھوڑے میرے سے بولا نہیں جا رہا. ایک لاوارث بچی کی فریاد ان کو سنا دینا. سجاوٹ کی ضرور بیٹیوں کہ تمہارے پاس بھی اپنی بیٹی کا نام لے کے آیا. وہ بچیوں کے لیے بولا جا کے میری بیٹوں سے کہنا ہاتھ اٹھا کر اللہ کے لیے دعا کرے. اپنے شوق کی سلامتی کے لیے دعا کرو یا کرو اور دعا کیا کرو اللہ ہمیں بے بنا کرنا سہاگا نکالنا. مولانا مجھے پتا ہے شوق کا جنازہ اٹھا دی کتنے گزر رہے ہیں. مولانا خدا پاک کی قسم یہ ایک گھر کا حال نہیں ہر گھر کا حال ہے. اور کھنڈے سے جانور کھل جائے شوق کا استعمال ہو جائے اور کتنی نواریس ہو جایا کرتی ہے. اگر اس کا والی وارث نہ ہو جب تک وہ کپڑے نہیں اتارتی میرے میرے کیسا ہوتے تو روٹیاں میرے کے لیے میری آپ کی ہوتا ہے. میں تو کہتا ہوں تمہارے پاڑے میں تمہاری گھٹی میں تمہاری گلی میں کسی آدمی کا انتقال ہو جائے اور پتہ ہو اس مکان سے ایک بیوہ سے بھاگ کر شہر میں خدا کے واسطے راستہ بدل دو. اس گلی میں سے گزرنا چھوڑ دو. اس مکان کے پاس سے گزرنا چھوڑ دو. تیرے مکان کے پاس سے اس کے مکان کے پاس سے بار بار گزرنے کی وجہ سے بیٹا ہو تیرے موٹر سائیکل کی گھوم گھوم سے اتنی بچوں کی کا لوگوں کی بڑی اٹھنے لگ جائے. پتہ ہے جب باپ کا جنازہ اس کے گھر سے نکلتا ہے تو گلدے شہادت کے گانے لگاتے ہو. وہ چرخائی لے کرنے والی چادر میں بیٹھ کر چیخے مار کے لوگ کہتا ہوں مجھے لے کرنے والوں میرے اپنے پاس میرے بھاگنے والوں کو میرے پاڑے والوں کو میرے بھائیوں کو میرے رشتے داروں کو میرے جنازے کے ساتھ کندھا دینے والوں کو میرا پیغام سنا دو اور اس کو خدا کے واسطے مجھے تو قبر میں چھوڑ کے آ رہے ہو. اپنے پیچھے ایک بے بچہ بچیاں چھوڑ کے آ رہا ہوں. خدا کے واسطے میرے بچوں کا خیال کر رہا. اللہ کے واسطے میری بیوہ کی چادر کا خیال کر رہا. انہیں میری بچی کے جسم سے کپڑا ملے گا. انہیں قبر میں میری تو ہلنے لگ جائے گی. سجاوٹ والوں میں تمہیں دین سناؤں. تیرا بیٹا کراچی یونیورسٹی سے پڑھ کے لا کر کے آ گیا انجینئر بن کے آ گیا اور شادی کا موقع آیا. پہلے اپنی بہن کی بیٹیوں کی طرف نگاہ اٹھا. امیر بات میں دیکھو بگلے والی بات میں دیکھو کار والی بات میں دیکھو. پہلے اپنی بہن کے گھر دروازے پہ جا اور جا کے اپنی بھابھی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دے اور کہتے دہیج کا ایک پیسہ بھی لے گا دہیج کا سامان بھی لے گا بلکہ لال جوڑا بھی لے گا. بس یہ گواہ بھی اپنے ساتھ لے کے جا گواہ بھی اپنے ساتھ لے کے جا دولہا بھی ساتھ لے کے جا گاڑی میں ایک جگہ تاکہ اپنی بھانجی کو سادے کپڑوں سے لے گیا. مجھے نہیں پتا برادری میں تیری گھاٹ کٹے گی یا تیری گھاٹ بچے گی. یہ تیر کو سینے سے لگا کر جب اپنے گھر لے کے آئے گا تیرے دروازے پر تیرے طرف آنے سے پہلے حکمت خطرہ والے کا ہزاروں مرتبہ سلام ہو جائے گا. لوگوں احساس کر گیا آج وہ تاثر کر لے. حلال کمانا چھوڑ دیا آج وہ تاثر کر لے. امام راضی کے 2 دن ہو گئے کوئی مندوبی پہ لے کے نہ گیا پھر خالی تھیلا لے کے گھر چلا گیا. اللہ اکبر. اگر کیا بیوی سے کہنے لگا خود زیادہ بولیو اب یہ بھی اسلام بھی مل رہا ہے. اللہ کے بندے تو بھوکا ہے صبر کر سکتا ہے میں جوان تو صبر کر سکتی ہوں. ان بچوں کا کیا کریں جب اس بات سے بار بار دروازہ بجتا ہے کہتے ہیں ابو آ گیا روٹی سبزی لے کے آ گیا اور خالی ٹھیلا میں بچوں کو کیا دکھاؤں. کسی نے ایک گھر کی تربیت یافتہ تھی نیک ماں باپ کی پرورش میں پلنے والی تھی. اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی ابو
مزدوری کر کے آ گیا، خالی پیچھے سامان بھیج رہا ہے، تم سو جاؤ، صبح انشاءاللہ تمہیں اچھا راستہ ملے گا۔ بچیاں بھی ساتھ رکھی، پھر رات کو سو گئی، صبح بچوں کے اٹھنے سے پہلے بھی وہ پورا گھر سے نکل گیا۔ کھیلا ہاتھ میں بیوی کو دیکھ کے کہنے لگا آج تو انشاءاللہ خالی ہاتھ جاؤں گا، کچھ نہ کچھ ضرور لے کے آؤں گا۔ پھر چلا گیا سجاوت کے چوک میں کھڑا ہو کے کہتا ہے لوگوں بچیاں بھوکی ہیں، خدا کے واسطے دے دو، میرا مزدوری پر۔ لیکن تو نے میرے جوان کو تلاش کیا۔ اللہ جب شام کی تو گھر کو چلنے لگا، گھر کے قریب جب پہنچا، پیر جواب دے کے نہیں بیٹھ گیا، کلم کی خاطی تھیلا لے کے جا رہا ہوں، اب تو میرے پاس بہانہ ہی ختم ہو گیا، میں کیا جا کے بچوں کو بہانہ لگاؤں گا۔ امام راضی فرماتے ہیں اسی میں سے آلی میں تھیلا کھول کے مٹی بھرنے لگ گیا۔ جب مٹی کا تھیلا بنا تو تھوڑا سا گھر کی طرف گیا، کیا دیکھتے ہیں مکان کی چھوٹی چھوٹی دیواروں سے دھواں باہر آ رہا ہے اور کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اپنی آنکھوں پہ یوں کر انگلیاں پھیر کر دروازے کو ہاتھ لگایا، کہنے لگا آٹا کوئی نہیں، روٹی کوئی نہیں، 3 دن سے مزدوری کی میری کھانا کون دے گیا، روٹی کون دے گیا؟ جا کے دروازہ بجایا، بچیاں بھی بدکتی جلدی رہی، کہلی واہ واہ اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیرے والی کا بھلا کرے، کتنا سونا تیرا والی ہے، کتنا پیارا تیرا والی ہے، میرے کہا لگا کہ تیرا والی بہت اچھا ہے۔ کہا ہوا کیا؟ ہوا کیا کہ جب تو صبح دروازے سے ہوتا نکلا، کہ دروازہ بند کر کے مسلے پہ آ کے بیٹھی، اتنی دیر میں دروازہ بجا، میں نے کھولا تو آٹے کے گٹو، دالوں کے گٹو، چاول کے گٹو باہر دروازے پہ کھڑے تھے۔ ایک آدمی کھڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا یہ تیرے گھر والے کی 2 دن کی دہاڑی کا پیسہ سامان ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ سامان اندر کے گیا، جاتے ہوئے جواب دے کے گیا، اپنے شور سے کہنا تو ہماری مزدوری کرنا نہ چھوڑنا، اپنے مزدوری دینا بکری کرے تو ہمارے آگے رونا نہ چھوڑنا، اپنے کبھی دنیا کی شادی نہیں بنائیں گے۔ اے لوگوں اس مالک سے بے وفائی کر کے بتاؤ کیا بولے گے قبر کے اندر جاؤ گے؟ پتھروں پہ کیڑوں کو دینے والا اور جن کے ہاتھ میں حضور کی محبت کا دامن انہیں بھوکا کیسے رکھ سکتا ہے؟ دسترخوان میں کوشش کرنا حرام میں نمبر نہ آئے، خدا کی قسم اولاد سامنے کھڑی رہے گی، تیرے جنازے پر دعا پڑھنے والا بھی کوئی نہیں آئے گا۔ دوسری بات ہمیشہ رہا کیسے رکھنا، تیرے مال کو اللہ 3 راستوں سے، ہسپتالوں سے، کاموں سے، چوری سے اللہ تیرے پیسے کو بچائے گا، ہمیشہ ایسی ہاتھ رکھنا۔ کبھی نہ کہنا مر گئے ہمارے پاس کچھ نہیں، بھوکے۔ حضرت علی کے گھر 4 دن ہو گئے روٹی کوئی نہیں، 3 دن ہو گئے اور روزوں پہ نفلی روزوں پہ گزارا ہو رہا ہے۔ اثر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا لے کے آئے کہ 4 پیڑ روٹیوں کے بن گئے۔ سیدہ فاطمہ نے روٹی پکائی، کھانے والے حسن حسین نے، افطاری کا وقت ہے، 3 دن کے بھوکے تھے، روزے سے تھے، جلدی جلدی اپنے اپنے حصے کی ایک روٹی کھا لی۔ سیدہ فاطمہ کی طرف حضرت علی نے دیکھا، چٹین میں روٹی جو کی تو پڑی ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے توڑ کے کھا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کہنے لگے میں سمجھ گیا اسے اپنا ابا محمد یاد آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضرت علی کہتے ہیں روٹی کو یوں کر کے آپس میں سمیٹا، یوں کر کے توڑا، پھر اپنے دوپٹے اپنے چگلی سے باہر کر دیا باہر لی، کہنے لگی علی مجھے تھوڑی دیر ابو کے گھر جانے کی اجازت دے دے۔ کہ سمجھ گئے روٹی اپنے ابو کے لیے لے کے جائے گی، کبھی اجازت دے دی۔ جب گھر تشریف لے گئی، رحمت عالم کی طرف سے ملاقات گھر کے دروازے کو ہوئی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو دیکھا تو بیٹی اس وقت کیسے آنا ہوا؟ کب ادھر اندر چلیے، اندر گئی، ہائے اللہ یہ وقت آ گیا اولاد کے ہاتھوں سے باپ جوتے کھا رہے، تو مدینے کا وہ مکان کہاں سے لے کے آؤں؟ بیٹی باپ کو لوٹے بنا
اپنے دوپٹے کی گرہ کھولی، روٹی کر کے آگے کر دی اور روٹی کا ٹکڑا کر کے اپنے پوپران پر آدمی کے منہ میں ڈالا. حضور روٹی کھا رہے، روتے جا رہے، روٹی کھاتے آ رہے، روتے جا رہے. اور پوچھا بیٹی کتنے دن کے بعد نے روٹی کھائی؟ کہا بوڑھان 3 دن کے بعد روٹی کھائی. اللہ اکبر. حضور رونے لگے، کہنے لگے بوڑھان اگر یہ سوال میں آپ سے کروں تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. روٹی کا ٹکڑا چباتے چباتے اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹی اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے 3 دن کے بعد روٹی کھائی، اگر آج تمہیں سے حال نہ آتا تو چوتھی رات بھی تیرے باپ کی بغیر روٹی کھائے گزر جاتی. سیدہ پور پور کے رونے لگ گئی. روٹی کا ٹکڑا ختم ہوا. سیدہ نے اپنے ابا جان کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا ہوگا ابا کہ اگر آپ کو روٹی نہ ملے تو کیا کرو گے؟ اگر مجھے روٹی نہ ملے تو آپ بھی مجھے کچھ بتاؤ. فرمایا بیٹی اگر کل کھانا نہ ملے تو اپنے گھر سفر کریو. اپنے گھر سفر کروں گا. بات سیدہ تیری ذات تیرے ماں کو سلام. روتے روتے پوچھا ابا ہمارے سفر سے اللہ اکبر اوپر کو بھی کچھ فائدہ پہنچے گا کہ نہیں؟ فرمایا بیٹی تو اپنے گھر میں سفر کرنا، میں اپنے گھر میں سفر کروں گا. ہمارے سفر کے صدقے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. چار دنوں لیے 4 دن دیکھے پتا نہیں یہ مہینہ نوازے گا، اگلا مہینہ کرنے جان گا. اور مسلمانوں اتنی زیادتی آ رہے رسول سے. حسین کے نام بھی کپڑوں کے رنگ بدلنے کا، حسین کے نام بھی جھنڈوں کے رنگ بدلنے کا، حسین کے نام بھی چرپائی الٹی کرنے کا، حسین کے نام بھی غلاموں میں نکل کر شور کرنے کا، حسین کے نام بھی جلسے کرنے کا، حسین کے نام نہیں شہادت حسین منانے کا. حسین کے کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سنو امام زین العابدین بیٹا جس کا حضرت حسین کا. آؤ دیکھو حسین کا کیا ہے. جب مالی کشتر کی قیادت میں مختار سبی کی فوجیں قاتلان حسین کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، ابن زیاد کا تعاقب کرنے کے لیے، شمر رحیل کا تعاقب کرنے کے لیے. اللہ اکبر. ابن زیاد چلما لے کر بھاگ گیا اور کسی ایسی بستی میں اللہ کی نبی یا امام زین العابدین کا خیمہ لگا ہوا تھا، کربلا کے لٹے پٹے قافلے کا خیمہ لگا ہوا تھا. ابن زیاد وہاں پہنچ گیا، کہیں دل کا پیاسا تھا، بھاگتا دوڑتا. اللہ اکبر. حضرت امام زین العابدین کے دروازے پہ پہنچا، پردے کی جھیلی میں سے دیکھا، رات کا وقت ہے، ایک اللہ کا بندہ مصلی پہ کھڑا ہو کے قرآن پڑھ کے رو رہا ہے. اللہ اکبر. اس کے سلام کا انتظار کیا. انتظار کرنے کے بعد آواز دی نیک باپ کے نیک بیٹے اللہ کے واسطے مجھے پانی پلا بڑا پیاسا ہو. اور میرے عزیزو جب باپ کے باطی کی آواز کانوں میں گئی ہوگی بتاؤ خون کتنا گرمایا ہوگا. چپ. یہ حال رسول ہے. پانی کا پیالہ بھرا ابن زیاد کے آگے اس انداز سے لے کے آئے کہ چہرے کے اوپر کپڑا ڈال دیا کہ پتہ نہ لگے کہ اللہ اکبر دشمن پانی پلا رہا ہے. جب پانی پیا پیاسا تھا پیٹ نہ بھرا پیاس نہ بجھی کہنے لگا ایک پیالہ اور پلا دے. اللہ اکبر. پتہ نہیں پانی کا فیض ہے تیرے ہاتھوں کا فیض ہے. اللہ اکبر. پھر برتن سے پانی کا پیالہ بھرا لا کر ابن زیاد کے منہ کے پاس کیا. اس نے پیالہ منہ کو لگایا اور پانی پی پی کر ایک وقت کو دوڑنے لگا. زین العابدین سے برداشت ہوا. ایسا ہوئے کہ آپ کے سر سے کپڑا اتر گیا. ابن زیاد کی جب نگاہ پڑی پیالہ چھوٹ گیا، ہلکا بکا رہ گیا. امام زین العابدین کی طرف دیکھ کے کہنے لگا مجھے پہچانتے ہو کون ہو؟ کہا کہ دیوبیوں کے کوروں میں مجھے میرے باپ کا خون نظر آ رہا ہے. کہنے لگا پھر بھی مجھے پانی پلایا. سنو سنو سجاوٹ ہے جانا مسجد میں آنے والوں یہ بات اپنے دلوں پہ لکھ لے ہو اور نراز بھائیوں کے دروازے پہ چلے جانا، نراز بہنوں کے دروازے پہ چلے جانا، بغیر خون کے چلے جانا، دروازہ کھولے چلے جانا. امام زین العابدین نے کیا فرمایا؟ فرمایا دیش تمہارا تھا، ملک تمہارا تھا، پانی تمہارا تھا، حکومت تمہاری تھی، اختیار تمہارا تھا، نبی کی زبان پوچھنے والے تمہارے سے پانی مانگنے کے لیے آئے. تم نے تو ہمارے ساتھ کیا، تمہارے بڑوں کے خاندان کی نیند ہے. دیش ہمارا، ملک ہمارا، اختیار ہمارا، حکومت ہماری، پانی کا قبضہ ہمارا. ہمارے باپ کا قاتل باپ کا
جاؤ جاؤ بہنوں کے لیے آباد کرو اور بہنوں سے بھی نیام اللہ سے نکال کر 10 کی ہاتھ میں پکڑ کر مکے کے سرداروں کے دروازے لگائے نکلو ہٹو ہٹو تمہاری ایسی کی تیسی آج تمہیں تمہارے گھر میں گھس کے ماریں گے ایک کافر نظروں سے بچتا بچتا حضور کے پاس پہنچ گیا دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹ ہوئے امبی دروازہ کھولیے مارے دروازہ کھولا بچے بھلکتے ماں کے سامنے امبی بابو محمد آ گئے بابو محمد آ گئے ماں کی چیخ نکلی بیٹے کون بابو اما وہی بابو محمد جن کی تعریفیں اپنے گود میں بٹھا کر قرآن پڑھ کے سناتی ہے اما وہی بابو محمد جس کو وضحا کہتی تھی اما وہی بابو جس کو نہیں لا اقسم بهذا البلد ما زال البصر یا قولا کہتی تھی کون بابو علی کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا ماں کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا کہا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا سا کہنے لگا ساتھی بے سما آ گیا جیو کہنے لگا جہالت کا نور کرنے والا آ گیا ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا ہاں کہنے لگا خیر الورا آ گیا ڈھال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا زہاں کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا راہ کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا زہاں کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا سواد کہنے لگا سوادی الامین آ گیا سواد کہنے لگا زمین جنت آ گیا وہاں کہنے لگا مواد کی سیرت والا آ گیا وہاں کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا کہیں کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا کہیں کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا وہاں کہنے لگا قبر تمنا کائنات آ گیا کاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا کاف کہنے لگا کائنات میں بردل کرا گیا لام کہنے لگا خود کو عنایت کو بے کرا گیا پھر کہنے لگا مصبی مدرسی کی چادر والا آ گیا نور کہنے لگا قرآن کی ظلموں والا آ گیا وہاں کہنے لگا بڑے تخلیقی کائنات آ گیا ہاں کہنے لگا ہدایت اور سب آ گیا کیا کہنے لگا یسرا کو کیا کہ مدینہ منورہ کو میرا مطلب کے لیے رحمت و رحمت میں بنانے والا آ گیا محبوب آیا دروازے پر اور جس کو گھر کے بیڑے میں یاد کر کر کے ہوتی ہے وی محمد اور وہ دروازے پر بیت اللہ کے کھڑا ہوا ہے آنکھ باقی نہ اونٹی پر بیٹھ کر اعلان کر رہا ہے ابھی کھیر بنا ابھی روٹی بنا ساگر بنا ہمارا مامو ایسا نہیں کہ بہن کے دروازے سے ہو کے چلا جائے ہمارا مامو ایسا نہیں کہ بھانوں سے مل کے رہ جائے شیما نے اپنی آستی میں یوں کر جاؤں میں رکھی ہوگی اور وہ کہ کہا ہوگا جو مکے کا فاتح بن میں آیا اس کو آج غریب ہے کہاں یاد آئے گی بالکل اسی طرح میں رکھی کو گوڑ سے شہر میں آ کر اونچے مقام میں اللہ اکبر چھوٹے موٹے پروگراموں پر تو بیان یاد آتی کوئی نہیں لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی میرے کہا جب بہن بڑے ماں کے ساتھ اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنے بھائی کے گھر پہ آئے اور آ کر نبی کی باہوں میں بارے ڈال کے جھپی ڈال تو اس کا ماتھا چومے اور اس کے کمرے میں آ کر یوں کر کے بیٹھے اور بھابی دار اس سے سلو کر کے بیوی طرف آ کے گھور کے دکھائے سمجھ لو قیامت آ گئی لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی کب باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کے کمرے میں جانے کے لیے ماں کو اپنی بہو سے اجازت لینی پڑے سمجھ لو قیامت آئے
ماں کے سامنے باپ کو جھڑک رہا ہے اور کہہ رہا اپی جی ابو کو دیکھو میرے دوستوں کے سامنے ایسے اٹھ کے آ گیا، میرے باپ کو دیکھ کر میرا سر شرف سے نیچے ہو گیا، سمجھ لو قیامت آ گئی۔ بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے آئے، اپنے باپ کو کہہ رہے اندر نہ آنا، کئی رشتے والے واپس نہ چلے گئے اور باپ آ کے بیٹھ گئے، لڑکے والوں سے ان کی باتوں کا برا نہ منانا، ان کا دماغ کام نہیں کرتا، سمجھ لو قیامت آ گئی۔ اس کا بڑا دماغ کام کرتا ہے، اس کا بڑا دماغ کام کرتا ہے۔ یہ پاگل بیماری سے نہیں ہوا، پاگل اس دن ہوا تھا جب مکان کے دروازے پر سے پولیس کے نام کی تصویر مار کے اپنے نام کی لگائی، اسی دن پاگل ہو گیا تھا۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ میرے کا بہن اتنا بڑا پہاڑ اتنا مال لے کے بھائی کے دروازے پر آئے اور بھائی اپنی جیب میں سے 2000 نکال کے اپنی بیوی کو دے، لے میری بہن کو دے دے۔ اللہ اکبر، اور بھابی اپنی ناز کو دے کے کوئی فیکٹری کی ضرورت نہیں، وہ 2000 کا نوٹ دے کے رونے لگ جائے اور کہ بھائی میں نے 2000 کی مانگے تھے، تیرے سے باپ کا پیار مانگا تھا، اور جب پہلے روٹی دروازے سے چلے گئے، سمجھ لو قیامت آ گئی۔ ہاتھ جوڑ دو بزرگوں، ہاتھ جوڑ دو بزرگوں، ہاتھ جوڑ دو بزرگوں، اپنی بیٹیوں کو اتنا حیثیت کو دے جانا کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بیڑے میں آ کے رو سکے، اپنی بچوں کو جلال میں سے حصہ دے کے جانا تاکہ سینہ تان کے اپنے باپ کے گھر آئے، مغرور نہ کر کے جانا، اتنا مغرور نہ کرنا کہ تمہاری بچیاں تمہاری کمری بھول جائے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے بیٹا جداد کی طرف بھاگتا ہے، بیٹی باپ کی چرپائی کی طرف بھاگتی ہے، جب گھر سے جنازہ اٹھتا ہے اسے دوپٹے کی جُتی کی ہوش نہیں، چرپائی کا پایا پکڑ کے باہر آتی ہے، کہتی چاچو بنا ابو کو کھانے کے ڈال۔ تم نے بھی دیکھی ہو کہ تم اس گھر کی حالت دکھاؤں جس گھر سے باپ کا جنازہ اٹھا، تو نے بیان اسے کے کھا رہے، بیٹی اپنے کا کے رکھ کے بیٹھی ہے، تاکہ جاتے مومے سب پہ ہاتھ رکھے کہتے کھاتی کیوں نہیں، کہتی جب تک ابو نہیں آئے میں نہیں کھاؤں گی۔ دنیا کے ابو آ گئے، اس کا باپ آئے کوئی نہیں، اللہ کے واسطے بیٹیوں کو حق دو، خدا کے واسطے۔ اب بھی بھاگو آ جائے گا، جب بھی کون ہے؟ حضرت علی کی بہن ام ہانی، نبی کے چاچے کی بیٹی، جب مکے میں میرا نبی تھک ہار کے آ کے رام کیا کرتے تھے، ابا آج محبت تیرے بیٹے میں آئے گا، کہنے لگی ہاں آئے گا، لیکن دل میں خیال کیا کہاں آئے گا، آج تو دنیا کی سرداری نبیوں کا سردار ہے، آج اسے بہن کا بیٹا کہاں یاد آئے گا۔ اللہ اکبر۔ ام ہانی کہتی ہے کہ منہ پر ہاتھ رکھ کے بچوں سے چھپ چھپ کے رو رہی تھی، اتنے میں دروازہ بجا، میرے روتے نے پوچھا کون، اور میں کہا محمد رسول اللہ، کہنے لگی میرا دل میرے منہ سے باہر نکلنے لگا، میرا کلیجہ خوشی میں منہ کو آ گیا، میں دوڑتی آئی، میرے دروازے کے کواڑ کھولے، 8 سال کے بعد مجھے وہ چہرہ نظر آیا، 9 سال کے بعد میں نبی کو دیکھا، میرے اندر سے محبت پھٹ پھٹ کے باہر نکلنے لگی، میں حضور کو دیکھتی رہی، وہ مجھے دیکھتے رہے، اللہ اکبر، جب دیکھتی رہی دکھاتے رہے، کہنے لگی بہن اندر بلائے گی، تیرے بھائی کو بھوک بڑی لگی ہے، آج اپنے بھائی کو اپنے ہاتھ کی پکا کے کھلا، اپنے ہاتھ کی میرے دروازہ کھول دیا، میرے میں آئے، نہ چرپائی مانگی، نہ کرسی مانگی، نہ صوفہ مانگا، کچے فرش پر بیٹھ گئے۔
میری بہن لوگ میرے پیر پڑ رہے تھے، لوگ میرے ہاتھ جوڑ رہے تھے، برکت کے لیے گھر میں قدم رکھ دو. مکے کے سرداروں نے حویلیاں ڈیرے خالی کر دیے. میرے کہا آج اگر پیر کے دسترخوان پہ جا کر بیٹھا تو غریب بہن کے دسترخوان کا پار ٹوٹ جائے گا. میری بہن مجھے بھوک بڑی لگی، وہ پیاری کہتے پیٹ پہ ہاتھ رکھا کہ مجھے بھوک بڑی لگی، مجھے پکا کے کھلا. پیاری کہتے اندر چلی گئی اور دیوار کے پیچھے سے چھپ چھپ کے دیکھنے لگ گئی. میرے کہا اللہ کس وقت بھی محبت مہمان آیا، جس وقت میزبان کے گھر میں آتا ہی کوئی نہیں ہے. میرے بچے میرا دم پیتے رہے، ابھی روٹی لے باپو کو، میرے کہا بیٹے آتا کوئی نہیں. اب بہانی کہتی ہے میرے بھائی گرین پہ یوں کر کے ریپان میں گھر کی چھت دیواریں دیکھی، سمجھ گئے چولہا ٹھنڈا ہے، آواز دیکھی میری بہن تازہ پکانے کی ضرورت نہیں، کل پرسوں کا لے آ، مجھے جلدی بڑی ہے، باہر میرے کا انتظار کر رہے ہیں. وہ بہانی کہتی ہے میں سمجھ بھی میرا حوصلہ بڑھایا، میں کل پرسوں کی سوکھی روٹی لے کر اور پانی لے کر چلی گئی. میرے کبھی محبت تیرے پاس وقت کوئی نہیں، ورنہ ساگ بنا کے دیتی، آپ نے پہلے سے بہتر کھانا کھایا ہوگا. وہ بہانی کہتی میری چیزیں نہیں کر رہی. جب روٹی کا ٹکڑا توڑا اور پانی میں بھگو کر کھا رہے تھے، اللہ اکبر، اور فرمایا تھے ایسا کھانا بہن کے ہاتھ کا بڑے عرصے کے بعد کھایا ہے، مزہ ہی آ گیا، مزہ ہی آ گیا. جب وہ روٹی ٹکڑا کھایا اور پانی پیا تو 4 دعائیں کرتے اٹھے. اللہ تیرا شکر ہے جس نے بھوکے محبت کو کھلا دیا، اللہ تیرا شکر ہے جس نے پیاسے محبت کو سلام کر دیا، اللہ تیرا شکر ہے جس نے حسد کے نظام کو برقرار رکھا، اللہ تیرا شکر ہے جس کائنات میں فاطمہ کو بخاری کرنے کا انتظام رکھا. اتنا مسکرائے میں نے کبھی مسکراتے نہیں دیکھا. دروازے پہ جاتے ہوئے کہہ دے اے میری بہن تیری دعوت مجھے ہمیشہ یاد رہے گی. ماننا میرے جان توڑنا، ماننا میرے جان توڑنا، خصوصاً کسی غریب کی غریبی کا مان نہ توڑنا. امیروں کی دعوت پر تو سب جاتے ہیں، غریب کی دعوت پر جا اور کوشش کر میرے پیارے. آخری باتوں میں بات لے کے جا رہا ہوں، اگر مجھے کوئی بیٹی والا شادی کی دعوت دے تو گھر سے روٹی کھا کے جاؤ، اپنے ملازموں کو ساتھ نہ لے کے جاؤ، اپنے ڈرائیور کو ساتھ نہ لے کے جاؤ. کوشش کرو کسی کی بیٹی کی شادی پر جاؤ تو کھانا گھر سے کھا کے جاؤ. کیا پتا ایک پلیٹ سالن بچ گئی، 2 دال بچ گئے، اس کی پگڑی کی عزت بچ جائے گی. ورنہ ہم نے کئی غریبوں کی بیٹیوں کو عزت کو چڑھتے دیکھا، جب لوگ پیچھے چمچوں سے بجا کے گئے سالن ختم ہو گیا، روٹی ختم ہو گئی. اس باپ کی بے بسی کا اندازہ تو اس وقت لگ جاتا ہے جب سفید داڑھی والا آگ گلاس لاتے لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا بیٹی والا ہوں، کبھی نہیں معاف کر دے گا، بیٹی والا ہوں کبھی نہیں معاف کر دے گا. میرے پیارو کوشش کرو گھر میں روٹی نہ کھایا کرو اور کوشش کرو ایک دن بھوکے آدھی کھا کے آ جاؤ. کیا پتا تیری آدھی روٹی بچ گئی، اس کی عزت بن جائے گی. رب کعبہ کی قسم ہے اگر روٹی چھوٹ جاتی ہے غریب کی بچوں کو کاٹا مار کے لوگ مار دیتے ہیں کہ تیرا باپ روٹی پوری نہیں دے سکا اور کیا دے گا. اور لوگوں آ جاؤ احساس اور پیار کا جنازہ نکل گیا، آ جاؤ آپ میں بیٹھ کے داخل کر دے. پہلی چیز حرام کا لقمہ دسترخوان میں نہیں آئے گا، کہہ دو انشاءاللہ. دوسری چیز کبھی نہ کہنا مر گئے. اللہ کو غصہ آ گیا اگر ان بولوں پہ پکڑ لیا جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی. عائشہ جی بلا کون ہے؟ نبیوں کا سردار. اور کس کو بلا رہے ہیں؟ مومنوں کی قوم میں سردار. عائشہ جی تو چاہتی ہے کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں تجھے ساتھ لے کے جاؤں. عائشہ رونے لگ گئی، کہاں یہی آرزو ہے. عائشہ چاہتی ہے کہ جنت میں تیرا میرا ساتھ ہو. سنو میری بیٹیوں حفاظت شاہی پر زندگی گزارنا. عائشہ تو
فاطمہ ناراض ہو کے آ گئی اور قصور تیرا تھا، فاطمہ تجھے گھر میں روٹی تو کھلاؤں گا لیکن ایک گھر میں رہتے میں محمد تجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ اے فاطمہ اگر تیرا انتقال ہو گیا اور مجھے پتہ لگا شور سے ناراض ہے، اے فاطمہ کفن تو اپنے گھر سے دوں گا لیکن میں محمد تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ دین سیکھو میری بچیوں، دین سیکھو میرے بزرگوں، سوچ سمجھ کر زندگی گزارو۔ حرام کا لقمہ دسترخوان پہ نہیں جائے گا، کہہ دو انشاءاللہ۔ اور کبھی دروازے پر کوئی آئے خالی ہاتھ نہیں جائے گا، کہہ دو انشاءاللہ۔ تیسری بات علماء کرام نے فرمایا جس کا دسترخوان آباد اس کی زندگی آباد۔ کوئی دروازے پر آئے پانی کے گلاس کو کم از کم دے سکتے ہو، دروازے پر آئے کھائے گا نہیں روٹی کا پوچھ تو سکتے ہو، دروازے پر کوئی آئے اللہ اکبر اس کی حاجت پوری نہیں کر سکتے اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہو، کرو گے ہم سارے انشاءاللہ۔ اپنی زندگیوں کو قیمتی بناؤ، اپنے گھروں کو جنت بناؤ، زینوا بیوتکم اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ قرآن کی تلاوت سے اور نماز کے سجدوں سے۔ اپنے بچوں کی تربیت کرو، اسکولوں میں بھیج کر نہیں، مدرسوں میں بھیج کر نہیں، جو تربیت ماں باپ اپنی گود میں کر سکتے ہیں وہ یونیورسٹی میں جو کی 9 سال کے بعد تمہارے بچے کی پوری ہو جائے، 10 سال کی عمر میں تمہارا بچہ جائے، اس وقت سے لے کر 21 سال تک اپنے بچے پہ ایسی نگاہ رکھو جیسے شکاری شکار پہ نگاہ رکھتا ہے۔ اپنے بچے کی ریٹنگ کرو، کہاں تھا، کہاں سے آیا، کیسے آیا۔ اگر 10 سال سنبھالو گے تو تمہارا بچہ بڑھاپے میں تمہیں سنبھالے گا۔ اگر بچے کو موبائل کے حوالے کر دو گے اللہ کی قسم یہ بچہ نہ تمہیں غسل دے گا، نہ تمہارا جنازہ پڑھے گا، نہ تمہارے جنازے کی چرپائی بات لگائے گا۔ میرے ساتھ اب ایک آخری بات تشکیل پہ آ رہا ہوں، 2 جگہ دو، آخری بات آج میرے سے وعدہ کرو غسل کا طریقہ سیکھو، میت کو غسل دینے کا طریقہ سیکھو۔ اور اگر کیا کرے مردے میں لائے نہیں، اگر میں لائے گا تو 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نبی کا غسل دینے کا طریقہ سیکھ لے۔ مولوی صاحب کیا کروں اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو مسجد کے مولوی صاحب کا انتظار نہ کرنا، اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دینا۔ تیرے باپ نے تجھے کتنی مرتبہ نہلایا اور مجھے ایک ہی مرتبہ نہلانے کا موقع ملا، مسجد کا مولوی صاحب غسل دے گا، پانی ڈال دے گا، اللہ معاف کر دے، یہ میرا بندہ ہے، یہ تیرا بندہ ہے۔ جب بیٹا باپ کی جسم پہ پانی ڈالے گا اور پانی ڈال دے گا، اللہ دنیا کا پانی میرے ڈال دیا، رحمت کا چھٹا تو باپ کی قبر پہ ڈال دے۔ بیٹا باپ کو نہلائے گا اور نہلاتے ہوئے دعا کرے گا، اللہ باپ کی بھی مغفرت فرمائے گا، بیٹے کے بھی درجے بلند کرے گا۔ دین کو سیکھنا بھی ہے، دین پہ چلنا بھی ہے اور دین پہ عمل کرنا بھی ہے۔ دین کا لباس ڈالنے والوں کے لیے، لباس شریعت کا پیغام دینے والوں کے لیے، اللہ کی دھرتی پر رب کے کتاب کی دعوت دینے والوں کے لیے، دعوت میں دلوں میں صبح میں ہر میدان میں، علمی میدان ہو، جہادی میدان ہو، احتجاجی میدان ہو، اگر ووٹ کا میدان ہو، بتاؤ علماء حق کا ساتھ دو گے انشاءاللہ۔ آج دنیا مولویوں کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے، تمہارے جنازے پڑھائے تب برا، تمہارے نکاح پڑھائے تب برا، تمہارے بچوں کے نکاح میں ڈال دے تب برا، تمہاری میتوں کو ڈالائے تب برا، تمہاری میتوں کو قبروں میں اتارے تب برا، تمہاری نمازیں پڑھائے تب برا اور تمہیں اپیل سکھائے تب برا۔ بتاؤ اس معاشرے کے اندر کبھی تنخواہ پر، کبھی مکان پر، کبھی نوکری کے لیے، کبھی آپ کو کہیں علاقے میں بہت ہی احتجاج کرنا نظر آیا، کبھی خودکشی کرنا نظر آیا، کبھی بچوں کے گلے میں چھری چلاتا نظر آیا۔ ایک میرے عزیزوں میڈیا کے اوپر علماء کرام کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے جو آئے دن اس لڑکے کسی لڑکی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کوئی نہیں، اس میڈیا کا کیا ہے، کل کہتا ہو گیا اور پرسوں کہتا ہے یہ تو غلط فہمی تھی، کسی اور کی سازش تھی۔ ہاتھ جوڑتا ہوں اور بھائی علماء کرام کے علماء کرام پہ پردے ڈالو اور علماء کرام کو چاہیے عوام کے حقوں پہ پردے ڈالے اور سامنے متحد ہو کر اپنی جماعت کا، اپنے قائدین کا سامنے اللہ کی قسم آج جسے دنیا اٹھاتی ہے قائد جمعیت ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب، جس کی نسلوں میں اللہ نے دین کا پیدا، جس کی نسلوں میں اللہ نے ولی پیدا کیے، جس کی نسلوں میں اللہ نے بہت محدث پیدا کیے، جس کا تعلق اللہ کی قسم علماء حق کے ساتھ، اکابرین کے
والے لوگ ہیں دیکھا، کیونکہ میرے یہاں اپنی ترتیب ہے، خانقاہ بھی ہے، ہمارے یہاں آدھا گھنٹہ جمعے کی دن مجلس سے درود شریف ہوتی ہے، پھر جمعے کی نماز کے بعد 15 منٹ مجلس سے ذکر ہوتی ہے، پھر تقریباً 18-19 اضلاع سے لوگ آئے ہوتے ہیں ہولی کی الحمدللہ 400-450 کا مجمع، کچھ باہر سے کچھ اندر سے مسکرات سنگیت ہوتا ہے، پھر مجلس ذکر ہوتی، اس کی وجہ یہ 4-5 دن گاڑی روڈ کے اوپر چلتی رہے، گاڑی پر مٹی دست آ جاتی ہے، برف صاف کرنے کے جاتے ہو، پانی کا شاور جگر پہ لگتا ہے تو ساری مٹی اتر جاتی ہے، سارا دن دنیا کے چکر میں لگ کر اس دن کے اوپر دنیا کی محبت کا گرد و غبار ہے، 2-4 دن اللہ اللہ کہیں گے، اللہ اللہ کا جب شاور چلے گا اس سارا دنیا کا گرد و غبار ختم ہو جائے گا، پھر جو اللہ رسول کی بات سنی ہے وہ دل میں ڈھونڈے گی، عمل کرنے کو بھی نہیں کرے گا، پڑھے لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مراقبہ کریں، اپنے ہونٹوں کو ہونٹوں کے ساتھ جوڑ لیں، آنکھیں بند، ساری توجہ دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ کی طرف، ناک کے ذریعے سے سانس لیتا ہے اور دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ کرتا ہے، اور تصور یہ کرنا ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور میں آپ کے قلب اظہر پر جو اللہ کی رحمت اس کے نور کی تجلیات اتر رہی ہے ڈائریکٹ، اس کا ایک ہلکا سا پیلے رنگ کا نور کا قطرہ میرے بزرگوں کے سینوں سے مستقل ہوتا ہوا میرے دل کے اوپر گر رہا ہے، اور اس کی لذت کو میرا دل محسوس کر کے کہہ رہا ہے اللہ، بس آنکھ بند کر لیں اور دل سے اللہ